نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کا راستہ دکھلایا، صراط مستقیم کا پتہ بتلایا۔ ہم سے زیادہ صلاحیتوں والے، ہم سے زیادہ ذہانت و فطانت والے، ہم سے زیادہ علم و فراست والے لوگ اندھیروں کے راہی بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم نکاروں، بے بسوں اور کمزوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا راستہ دکھلا کر صحیح طور پر جیون کا طریقہ بتلا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس طرح کی مجالس، اس طرح کی محافل جس طرح آج اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، یقیناً ہر اعتبار سے لائق تحسین ہیں، اور میں اپنے نوجوانوں کے ساتھ آج اپنے دل کی کچھ باتیں بڑی پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑی اپنائیت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا تقریر کے آخری لمحات تک آپ میری گزارشات اور معروضات کو توجہ کے ساتھ سننے کے بعد اپنے دلوں کی تختی پر لکھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان گنت بے شمار تعریفات ہیں، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ ہر قسم کی اعلیٰ سے اعلیٰ، اونچی سے اونچی، عرفہ سے عرفہ تعریف اگر کسی کے لیے ہے تو پروردگار عالم کے لیے ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب بھی کسی ایسی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہو یا پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہو، سچی بات یہ ہے میں اپنے آپ کو انتہائی لاغر، ناتواں، بے بس محسوس کرتا ہوں۔ الفاظ کے ذخیرے کو اور اپنی سوچ و فکر کو انتہائی محدود محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے رب کا کیوں کر ثنا خوانی کروں، اپنے رب کی کیوں کر تحمید کروں، کیوں کر اس کی تمجید کروں، کیوں کر اس کی تکبیر کی صدا کو بلند کروں، کہ سچی بات یہ ہے پوری کائنات کے درخت اگر کلمے بن جائیں اور پوری کائنات کے سمندر اگر سیاہی بن جائیں تو میرے پروردگار عالم کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ میں جتنا غور کرتا ہوں اتنا ہی حیران اور ششدر ہو جاتا ہوں کہ میرا رب وہ ہے جس نے سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا، کہکشاؤں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، حیوانات کو بنایا، جنات کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، اور فقط بنایا ہی نہیں بلکہ ہر ایک کے ہر لمحے کے اوپر تصرف فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام جس وقت فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ ان کا علم میرے پروردگار عالم کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے، نہ کبھی میرے رب سے کوئی چیز محو ہوئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، 150 سال پہلے، 200 سال پہلے جو آپ کے دادا تھے، آپ نے ان کو بلا دیا، لیکن میرا پروردگار عالم میرے دادا کے دادا کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں بھی 500 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد فراموش کر دیا جائے گا، لیکن جب ہم فراموش ہو جانے کے بعد قبروں کے ساتھ لگ کر مٹی بن جائیں گے، اس وقت بھی میرا پروردگار عالم ہم کو نہیں بھولے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور دور کی کیا بات کی جائے، حضرات گرامی قدر، میرے سر پہ کتنے بال ہیں میں ان کو نہیں جانتا، لیکن میرا پروردگار عالم میرے بالوں کی تعداد کو نہیں بھولا۔ میرے جسم کے اندر کتنی شریانیں اور بریدیں ہیں میں ان کو نہیں جانتا، لیکن میرا رب میری شریانوں اور بریدوں کی تعداد کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر، میں ایک گھنٹے میں کتنے سانس لیتا ہوں مجھے کچھ پتا نہیں ہے، لیکن میرے یوم ولادت سے لے کر آج تک میں نے جتنے سانس لیے میرا پروردگار عالم ان سانسوں کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر 10 منٹ میں میرا دل کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہے،
لیکن میرے یوم ولادت سے لے کر آج تک میرا دل کتنی مرتبہ دھڑکا ہے، میرا رب جو ہے میرے دل کی دھڑکنوں کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر کتنے ہی آنسو تھے جو میں نے خزاں کے اندر، جو میں نے دکھوں کے لمحات کے اندر گرائے تھے، میں نے آنسوؤں کو بھول گیا، لیکن میرا پروردگار عالم ان آنسوؤں کو نہیں بھولا۔ اور کتنی ہی مسکراہٹیں ایسی تھی جن کو میں نے فراموش کر دیا، لیکن میرا پروردگار عالم ان مسکراہٹوں کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی جو ہیں، ان کے علم اور ان کی تفوق اور ان کی قدرت کاملہ کا عالم یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان کے اوپر لگے ہوئے پتے میں سے ایک پتا بھی جب گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق گرتا ہے، اس کے حکم سے گرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اندر عاجزی کو محسوس کرنا ایک فطری بات ہے، لیکن حضرات گرامی قدر یہی تشنگی جو ہے اس سے کم تر درجے کے اوپر، لیکن اسی قسم کی ایک تشنگی جو ہے اس وقت بھی پیدا ہوتی ہے جب سیدنا مصطفیٰ کا ذکر آتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مخلوق کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، بڑے سے بڑے رسول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جہاں تک تعلق ہے مخلوقات کے وجود کا، حضرات گرامی قدر سیدنا محمد کریم علیہ السلام کی ذات اور آپ کی شان اور آپ کا مقام جو ہے ہر اعتبار سے تصورات سے بلند ہے، ہماری سوچ و فکر سے بلند ہے، ہمارے شعور سے بلند ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کا ذکر کبھی علماء نے کیا، کبھی نقطدانوں نے کیا، کبھی سیرت نگاروں نے کیا، کبھی سوانح نگاروں نے کیا، کبھی محدثین نے کیا، کبھی مجتہدین نے کیا، کبھی مجددین نے کیا، کبھی تابعین نے کیا، کبھی تابع تابعین نے کیا، کبھی صحابہ کرام نے کیا، کبھی حسان ابن ثابت نے کیا۔ اور الفاظ کہے تو کیا کہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا۔ رب کہتا چلا گیا اور آپ کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس اعتبار سے ممتاز اور بلند ہے کہ جہاں پر ان کا ذکر انسان کرتے رہے وہاں پر ان کا ذکر خود کائنات کا رب رحمان کرتا رہا۔ حضرات گرامی قدر جس کی سیرت کا بیان خود رب رحمان نے کیا ہو، حضرات گرامی قدر مخلوق اس کی سیرت کے بیان کا حق کیوں کر ادا کر سکتی ہے؟ حضرات گرامی قدر قرآن مجید کے ہر سو پھیلے ہوئے صفحات کے اندر مجھے حضور علیہ السلام کا جب ذکر ملتا ہے تو میں ایک مرتبہ تھر تھرا جاتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا عالم کیا ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی علم نشر لک صدرک کہہ کے آپ کے سینے کی وسعت کا ذکر کرتے ہیں، اور کبھی ورفعنا لک ذکرک کہہ کے آپ کے مقام بلند کا ذکر کرتے ہیں، اور کبھی ما زاغ البصر وما طغى کہہ کر آپ کی نگاہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کبھی وما ينطق عن الهوى کہہ کے آپ کی زبان عالی شان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اور کبھی اس بات کا ذکر فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات کے لوگوں سن لو، تم افریقہ کے رہنے والے ہو تب بھی سن لو، یورپ کے رہنے والے ہو تب بھی سن لو، ایشیا کے رہنے والے ہو تب بھی سن لو، پاکستان کے رہنے والے ہو تب بھی سن لو، شہر گجرانوالہ کے رہنے والے ہو تب بھی سن لو، شہر لاہور کے رہنے والے ہو تب بھی سن لو کہ روئے زمین کے اوپر جو بھی انسان ہے اس کا مقتدا، اس کا پیشوا، اس کا ہادی، اس کا رہنما کائنات میں فقط محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس ہے۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام جو ہیں جتنی مخلوقات ان کے بعد آئی ہیں ان کے بڑے، ان کے رہنما، ان کے مقتدا بن کے آئے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی شان کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے آپ کے مقام کی بات کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام عطا کیا ہے کہ کائنات کے اندر کسی شخص کو، کسی شخصیت کو، کسی صالح کو، کسی شہید کو، کسی صدیق کو، کسی نبی اللہ کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خصائص کو پیدا فرما دیا کہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو اور آپ کی سیرت کو ہر قسم کے موتیوں سے مرصع فرما دیا، ہر قسم کے لال و یاقوت جیسے اوصاف کو آپ کی ذات اقدس کا حصہ بنا دیا۔ اور حضرات گرامی قدر عام انسانوں کی بات تو عام انسانوں کی بات ہے،
کائنات کے اندر جتنے بھی رسول اللہ آئے ان کے اوصاف حمیدہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الاولین والآخرین اور تاجدار الانبیاء کی ذات اقدس میں جمع فرما دیا۔ آپ آدم علیہ السلام کی انابت کو لے کے آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت کو لے کے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے انداز کو لے کے آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو لے کے آئے، سیدنا روح اللہ کے جمال کو لے کے آئے، سیدنا اسماعیل ذبیح کی قربانیوں کو لے کے آئے، سیدنا داؤد علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کو لے کے آئے، سیدنا سلیمان کے روب و دبدبہ کو لے کے آئے۔ حضرات گرامی قدر کسی کہنے والے نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ آپ یوسف کا حسن لے کے آئے، عیسیٰ کا دم لے کے آئے، موسیٰ کا ید لے کے آئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کے خصائص کو آپ کی ذات والا صفات کے اندر جمع کر دیا ہو۔ اور حضرات گرامی قدر بات کے اوپر غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصی معجزات جو تھے آج سے پہلے جتنے بھی انبیاء کو عطا کیے ان کا رخ اور ان کا انداز اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس انداز کے حصی معجزات اللہ نے حضرت رسول اللہ کو عطا فرما دیے حضرات گرامی قدر وہ بے مزید ہی بے نظیر ہیں، وہ بے مثال ہی بے مثال ہیں، وہ با کمال ہی با کمال ہیں۔ حضرات گرامی قدر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ید کا عالم کیا تھا اور آپ کے عصا کا عالم کیا تھا؟ اللہ نے اعلان فرما دیا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو پتھر پہ ماری، آپ نے پتھر پہ مارا، اللہ نے 12 چشموں کا رواں فرما دیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر جہاں پہ حدیبیہ کا مقام ہے، 1400 صحابہ پیاسے ہیں، ایسے عالم میں حضرت رسول اللہ نے اپنے عصا کو یا اپنے ید کو کسی پتھر پہ نہیں مارا بلکہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کھولا۔ مالک کائنات نے 5 انگلیوں میں سے 5 نہروں کا رواں فرما دیا۔ لوگوں نے پتھروں کے اندر سے چشموں کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن آج سے پہلے اس منظر کو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کسی کے ہاتھ کی انگلیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہروں کا رواں فرما دیا ہو۔ حضرات گرامی قدر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دم عطا فرما دیا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ مردوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے مردے کلام کرنا شروع کر دے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، وہ دل جس نے دھڑکنا چھوڑ دیا، وہ ہاتھ جس نے پکڑنا چھوڑ دیا، وہ آنکھ جس نے دیکھنا چھوڑ دیا، وہ قدم جس نے چلنا چھوڑ دیا، جب روح اللہ کا ہاتھ لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صلاحیتوں کو پلٹا دیا۔ لیکن حضرت رسول اللہ کے دم کا عالم کیا ہے؟ آپ نے پختہ منبر کو تعمیر کیا، اس سے پہلے آپ استوانا کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر آپ نے ٹیک کو اٹھایا، پختہ منبر کے ساتھ لگایا، استوانا کے درخت نے حضور علیہ السلام کی یاد کے اندر رونا شروع کر دیا۔ حضور قریب آتے ہیں، استوانا کے درخت کو سینے کے ساتھ لگا کے تھپتھپاتے ہیں، استوانا کے درخت نے رونا بند کر دیا۔ او آؤ گجرانوالہ کے رہنے والوں، محبان مصطفیٰ، ذرا اس بات کو توجہ کے ساتھ سننا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیا جس میں زندگی کی حرارت موجود تھی، لیکن میرے نبی نے اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیا جس میں زندگی کی حرارت بھی موجود نہیں تھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، علامہ ابتسام عیسیٰ۔ حضرات گرامی قدر یہ بات جو میں علی وجہ البصیرت آج بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آنے والوں کا امام تو بنایا ہی بنایا تھا، آنے والوں کا مقتدا، آنے والوں کا پیشوا تو بنایا ہی بنایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ فقط آنے والوں کا بڑا بن کے نہیں آیا بلکہ اللہ نے اس کو جانے والوں کا بھی بڑا بنا دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سین بیت اللہ سے اٹھایا، سین بیت المقدس کے اندر پہنچایا۔ حضرات گرامی قدر سین بیت المقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا اور ان کی امامت کے اندر میرے آقا کو جمع فرما کر اس بات کو ثابت فرما دیا آج وہ آیا ہے جو تاجدار الانبیاء بن کے آیا ہے، جو امام الانبیاء بن کے آیا ہے، جو فخر الانبیاء بن کے آیا ہے، جو نبیوں کا بھی قائد اور امام بن کے آیا ہے۔ اور شہر گجرانوالہ کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گجرانوالہ کے در و دیوار سے نہیں، پاکستان کے در و دیوار سے نہیں، بلکہ عالم اسلام کے اندر بھی نہیں، بلکہ پورے کائنات کے اندر
انشاءاللہ رب تعالیٰ کی زمین کے اوپر مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت کے ڈنکوں کو بجا کے چھوڑیں گے اور آپ کی عظمت کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے اور آپ کی عظمت کا پھریرا اٹھا کے چھوڑیں گے، اور جو آپ کی عظمت کو نہیں مانے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ٹکرا کے چھوڑیں گے۔ تکبیر! عالم اسلام کا ترجمان، عالم اسلام کا ترجمان، ابتسام ابتسام، مسلک حق کی پہچان، ابتسام ابتسام، میری جند میری جان، ابتسام ابتسام۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں اور علی وجہ البصیرت بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات کہنے کے اندر کسی باغ کو محسوس نہیں کرتا۔ کوئی میاں صاحب کا جی اللہ ہے مسلم لیگ کا ہونے کے ساتھ، کوئی تحریک انصاف کا ہونے کے ساتھ خان صاحب کا جی اللہ ہے، اور کوئی پیپل پارٹی کے ناطے بلاول بھٹو زرداری کا جی اللہ ہے، لیکن یہ ان محبان کا اجتماع ہے جو نہ میاں صاحب کے جیالے ہیں، نہ خان صاحب کے جیالے ہیں، نہ زرداری کے جیالے ہیں۔ ہم جیالے ہیں تو فاطمہ کے بابا کے جیالے ہیں، حسین کے نانا کے جیالے ہیں۔ حضرات گرامی دور پر ہم جیالے کس کے؟ محمد کے۔ ہم جیالے کس کے؟ ہم جیالے کس کے؟ ہم متوالے کس کے؟ ہم ماننے والے کس کے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نعرے کو گزشتہ 25-30 سال سے لگا رہے ہیں، اور گھنٹہ گھر چوک میں آج دوبارہ اپنے آبا کی روایات کو دہرانے کے لیے آئے ہیں، حضرت علامہ شہید کے پیغام کو سنانے کے لیے آئے ہیں، حضرت حبیب الرحمن کی للکار کو دہرانے کے لیے آئے ہیں، اور اس بات کو بتلانے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ ناموس مصطفیٰ کے پر پہرے داری فقط تحریک لبیک کا کام نہیں ہے، بلکہ جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے انشاءاللہ حرمت مصطفیٰ کے جھنڈے کو اٹھاتا رہے گا اور گستاحان مصطفیٰ کے ساتھ ٹکراتا رہے گا۔ حضرات گرامی کو یہ بات بتلائیے کہ آپ ناموس مصطفیٰ کی جنگ اگر آپ کو لڑنا پڑی امن کے ساتھ، دستوری انداز کے ساتھ، اور ملک کے امن و امان اور سالمیت کا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے، کہ آپ یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ، ابتسام صاحب قدم بڑھائے، ابتسام صاحب قدم بڑھائے۔ حضرات گرامی کے در آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، جہاں پر حضور علیہ السلام کی عظمت اور ان کی ناموس کی جنگ لڑنا ہمارے لیے شرف کی بات ہے، وہاں پر پاکستان کے در و دیوار کے اندر اس بات کو لوگوں کو بتلانا اور لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھنا اور لوگوں کے سامنے اس بات کو پڑھانا کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا فرض منصبی ہے۔ جہاں پر حضور علیہ السلام کی عظمت کا مقابلہ کائنات میں کوئی شخصیت نہیں کر سکتی، وہیں پر ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ قرآن کی روشنی میں، سنت رسول اللہ کی روشنی میں، احادیث متواترہ کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئین پاکستان کی روشنی میں، کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی ہونے کی بھی اجازت دی جا سکتی، حضور کے بعد کسی کو دعوی نبوت کی اجازت دی جا سکتی۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا عقیدہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پہ آئیں گے، لیکن آپ کو نبوت حضور سے پہلے ملی ہے۔ حضرات گرامی قدر، بعض لوگ جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ آئین کے اندر رہنا اندازیاں کر کے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر آئینی اعتبار سے شبہون مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر دور کے اندر ان کو روکنے کے لیے، ان کو ٹوکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے یہ گناہگار بیٹے اور بھائی موجود ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات میں آپ کے ایمان کو انشاءاللہ اجاگر کرنے کے لیے آپ کو ایوان وقت کی ایک بات سنا دینا چاہتا ہوں۔ ایوان وقت کے اندر 73 کے آئین کے حوالے سے
ایک مذاکرے کا انعقاد کیا گیا، وہاں پر پیپل پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے، وہاں پر مسلم لیگ کے لوگ بھی موجود تھے۔ 73 کے آئین کے حوالے سے پیپل پارٹی کے لوگوں نے یہ بات کہی، ہم 73 کے آئین سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ قوم کو مجتمع کرنے والا ہے، وہیں پر اس کی بنیاد پاکستان کے وزیر اعظم پیپل پارٹی کے رہنما ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی ہے۔ مسلم لیگ کے لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم 73 کے آئین سے اس لیے پیار کرتے ہیں، پوری پاکستان کی متفقہ دستاویز اور اس کی رگوں کے اندر اور اس کی بنیادوں کے اندر چودھری ظہور الہی اور دیگر مسلم لیگی اقدامات شامل ہیں۔ جب میری باری آئی، مجھ گناہگار نے کہا نہ مجھے 73 کے آئین سے ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے پیار ہے، نہ 73 کے آئین سے مسلم لیگ کے رہنماؤں کی وجہ سے پیار ہے، مجھے 73 کے آئین سے پیار ہے تو اس لیے پیار ہے کہ یہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک عظیم الشان دیوار ہے۔ 73 کا آئین اس بات کی ضمانت دیتا ہے جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کو آخری الہامی رہنما نہیں مانتا، جو آپ کو آخری ناطق وحی نہیں مانتا، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ 73 کے آئین سے مجھے پیار ہے تو نہ مسلم لیگ کے رہنماؤں کی وجہ سے پیار ہے، نہ پیپل پارٹی کے سربراہ کی وجہ سے پیار ہے، مجھے 73 کے آئین سے پیار ہے تو عبداللہ کے لہتے جگر کی وجہ سے پیار ہے، آمینہ کے نور نظر کی وجہ سے پیار ہے، فاطمہ کے بابا کی وجہ سے پیار ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں مرزائیت کے خلاف اور ختم نبوت کے منکروں کے خلاف 73 کے آئین کے دفاع کی جنگ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قادیانیت مرد آباد، قادیانیت، مرزائیت، تاجو تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حرمت رسول پہ، حرمت رسول پہ للکار ہے، للکار ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس موقع کے اوپر میں آپ کے سامنے آج اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، تاجدار انبیاء کے حوالے سے ہونے والا یہ اجتماع جہاں پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ رسالت مآب میں گلدستہ عقیدت کو نچھاور کرنے کے لیے ہے، جہاں پر آپ کی شان و عظمت کو اور آپ کے مقام و منصب کو بیان کرنے کے لیے ہے، وہیں پر یہ تجدید عزم کے لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں پر ہم نے اپنی انفرادی زندگیوں میں، جہاں پر ہم نے اپنی اجتماعی زندگیوں میں، جہاں پر ہم نے اپنی معاشرتی زندگیوں میں حضور کی امامت کو منوانا ہے، وہاں پر انشاءاللہ اس بات کو بھی اس ملک کے در و دیوار سے منوا کے چھوڑنا ہے کہ حضور علیہ السلام کی امامت کو انشاءاللہ پرے پنچایت کے اندر بھی مانا جائے گا، تھانے کچہری کے اندر بھی مانا جائے گا، اور انشاءاللہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایوان کے اندر بھی مانا جائے گا۔ امام اعظم امام خدا مصطفیٰ، مصطفیٰ امام اعظم امام خدا مصطفیٰ، مصطفیٰ امام اعظم امام خدا مصطفیٰ، مصطفیٰ نظام مصطفیٰ، پیام مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم حضور علیہ السلام کی عزت، احترام، محبت، پیار کو اپنے ایمان کی اساس سمجھتے ہیں حضرات گرامی قدر، لیکن حضور علیہ السلام کی شان تو ایسی شان ہے کہ آپ کا ذکر تو الفضل بما شہدت بہ اللہ کے تحت غیروں نے کیا ہے، اغیار نے کیا ہے۔ اغیار کے دو اقوال بیان کر کے اپنی بات کو رات کی آخری گھڑیوں کے اندر اختصار کی طرف بڑھاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، مشہور مورخ مائیکل ہارٹ نے کہا تھا He was the only man in the human history who was supremely successful in both religious and secular aspect of life۔ وہ کائنات کا واحد انسان ہے جو دنیا روحانیت کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ دنیا مادیت کا بھی امام تھا، اور حتیہ حطابت کے الفاظ میں بات کچھ یوں بنتی ہے، میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں کہ میرے دل کا بھی امام ہے اور میرے دماغ کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ میری روح کا بھی امام ہے اور میرے قلب کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ میری فکر کا بھی امام ہے اور میری نظر کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ میرے ظاہر کا بھی امام ہے اور میرے باطن کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ میری جلوت کا بھی امام ہے اور خلوت کا بھی امام، میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ فرد کا بھی امام ہے اور ریاست
کا بھی امام، میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں؟ وہ عالم ارواح کا بھی امام ہے اور عالم موجودات کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں؟ وہ عالم برزخ کا بھی امام ہے اور عالم حشر کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں؟ وہ برسوں کا بھی امام ہے اور عشروں کا بھی امام، ربع صدی کا بھی امام ہے اور نصف صدی کا بھی امام، 1 صدی کا بھی امام ہے، 5 صدیوں کا بھی امام، 1000 برس کا بھی امام ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کو بڑا کیوں نہ مانوں؟ وہ مکیوں کا بھی امام ہے اور قریشیوں کا بھی امام، وہ حجازیوں کا بھی امام ہے اور عربیوں کا بھی امام، وہ اجمیوں کا بھی امام ہے اور ہندیوں کا بھی امام، وہ شمالیوں کا بھی امام ہے اور جنوبیوں کا بھی امام، وہ پچھم کا بھی امام ہے اور پورب کا بھی امام، وہ اتر کا بھی امام ہے اور دکن کا بھی امام، وہ شاہوں کا بھی امام ہے، گداؤں کا بھی امام، وہ فقیروں کا بھی امام ہے، بادشاہوں کا بھی امام۔ اور جو اس کی امامت کو ایک برس کے لیے نہیں مانتا، اور برس تو بڑی دور کی بات ہے، جو مہینے کے لیے نہیں مانتا، اور مہینہ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو ہفتے کے لیے نہیں مانتا، اور ہفتہ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو ایک دن کے لیے نہیں مانتا اور دن بھی بڑی دور کی بات ہے، جو گھنٹے کے لیے نہیں مانتا اور گھنٹہ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو 1 منٹ کے لیے نہیں مانتا اور منٹ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو 1 سیکنڈ کے لیے نہیں مانتا اور سیکنڈ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو حاشیہ خیال کے اندر نہیں مانتا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ بنے گا اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ یہ بات تو مائیکل ہارٹ کی بات تھی، اور پنڈت ہری چند اختر نے کیا کہا؟ اس نے تو میرے شعور کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے کیسے عجیب الفاظ کہے۔ آج ہم دارالسلام میں رہتے ہوئے بھی حضور کے نظام عالی شان سے مستفید ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن حضرات گرامی قدر پنڈت ہری چند اختر نے کیسے الفاظ کہے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر حضور وہ ہیں جن کے بارے میں خود اللہ نے اعلان فرما دیا، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ حضرات گرامی قدر لوگ غلامی کی زنجیروں میں جھگڑے ہوئے تھے، لوگ توقوں کے اندر گرفتار تھے، لوگ جاہلیت کے دباؤ کے اندر دبے ہوئے تھے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ وہ آیا جس نے توقوں کو اٹھا کے پرے پھینک دیا، وہ آیا جس نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے رکھ دیا، وہ آیا جو عدل کا آفتاب بن کے آیا، وہ آیا جو استقامت کی چٹان بن کے آیا، وہ آیا جو حیا کی مثال بن کے آیا، وہ آیا جو جود و سخا کا طوفان بن کے آیا، وہ آیا جو عظمتوں کا آسمان بن کے آیا، وہ آیا جو بشیر بن کے آیا، وہ آیا جو نذیر بن کے آیا، وہ آیا جو ساقی کوثر بن کے آیا، وہ آیا جو شفیع المذنبین بن کے آیا، وہ آیا جو صاحب لوائے حمد بن کے آیا، وہ آیا جو صاحب مقام محمود بن کے آیا، وہ آیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاجدار الانبیاء بن کے آیا۔ تکبیر! اللہ علامہ تیرے جان سار بے شمار بے شمار، علامہ تیرے جان سار بے شمار بے شمار۔ حضرات گرامی قدر اور آخر میں آپ حضرات سے یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا بیان سیرت فقط بیان نہیں ہے، بلکہ ہمارا بیان سیرت ایک انقلاب کی طرف سفر ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کے سلفی اور سنی نوجوانوں کو انقلاب مصطفیٰ کا نقیب بنا کے چھوڑیں گے، ان کو انقلاب مصطفیٰ کا سفیر اور داعی بنا کے چھوڑیں گے، ظلم کی زنجیروں کو توڑ کے چھوڑیں گے، اور اسلام آباد کے ایوانوں کے اوپر پرچم مصطفیٰ کو لہرا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر کیا آپ برادریوں اور پارٹیوں کے مقابلے کے اوپر نظام مصطفیٰ کے نقیب بننے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی پتہ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بندہ وہ بات کہہ رہا ہے جس کا تعارف کیا ہے؟ میں اپنا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود کرواتے ہوئے کہہ دیا کرتا ہوں، نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، میں رب کے در کا فقیر ہوں، نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں۔
حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے حضور علیہ السلام کے نظام کی نکابت کو انشاءاللہ گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، علاقہ علاقہ، چوک چوک، شہر شہر، نگر نگر، بستی بستی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم ملک ملک کے اندر پہنچا کے چھوڑنا ہے۔ کیا حضرت علامہ ظہیر اور حضرت حبیب الرحمن کی روایات کو پلٹانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ کیا نظام مصطفیٰ کی نکابت کے لیے انشاءاللہ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ اور تحریک لبیک کے اوپر جو اس وقت زیادتی کی جا رہی، نظریات اپنی جگہ پر، عقیدہ اپنی جگہ پر، فکری اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے؟ حضرات گرامی کا مجھے یہ بات بتلائیے، فرانس کے سفیر کو ملک سے نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے؟ انشاءاللہ فرانس کے سفارتکاروں کو ملک سے بھگا کے چھوڑیں گے اور عظمت مصطفیٰ کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے۔ انہیں دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔